اونچا مقام اور مرتبہ دینا ہو، جس چیز کو عزت افزائی سے نوازنا ہو، اللہ اس کی نسبت اپنی طرف فرما دیتا ہے۔ دنیا میں کتنی ہی اونٹنیاں ہیں، کتنی ہی ناکا ہے، لیکن جب رب نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو، اس معجزہ کو شرف دیا تو اس کو ناقۃ اللہ کہہ دیا، اللہ کی اونٹنی۔ اس کا مطلب باقی تمام اونٹنیوں سے وہ مرتبے اور مقام میں اونچی ہو گئی۔ اسی طرح پروردگار نے اس گھر کو جہاں ہم طواف کرتے ہیں اور وہ مقام جہاں ہم حج یا عمرہ کی سعادت کے لیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن پروردگار نے اس گھر کو بیت اللہ کہہ دیا۔ اس کا مطلب اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے تو وہ باقی تمام گھروں سے بلند مرتبے والا ہو گیا۔ ایسے ہی ناقۃ اللہ، بیت اللہ، روح اللہ اور حبیب اللہ، اللہ نے جس کو عزت سے نوازا اس کی نسبت اپنی طرف فرما دی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے کچھ اوقات اور کچھ جگہوں کو بھی اپنی طرف منسوب کیا اور پروردگار نے اس کو شاعر اللہ کہہ دیا۔ پروردگار فرماتا ہے ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، یہی بات ہے جس نے اللہ کے نشانوں کی، شاعر اللہ کی تعظیم کی، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ اس کے دل کی پرہیزگاری کی علامت ہے۔ تقوی، پرہیزگاری، پائٹی انسان میں چھپا ہوا وصف ہے۔ تقوی کوئی ماپا تولا نہیں جا سکتا، تقوی اپنی علامات سے پہچانا جا سکتا ہے۔ کون متقی ہے، کون پرہیزگار ہے، یہ کیفیت قلب جو ہے یہ عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اس کا پیرامیٹر، اس کا پیمانہ یہ ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو شاعر اللہ کی تعظیم کرے گا، سمجھ جائیے اللہ نے اس کو تقوی پرہیزگاری کی دولت عطا فرما دی۔ اب شاعر اللہ کیا ہے؟ یاد رکھیے، ہر دین کا، ہر مذہب کا وہ امتیازی نشان، وہ امتیازی شناخت جو اس کو باقیوں سے ممتاز اور جدا کر دے، اسے اس دین کا شاعر کہتے ہیں، اس کو اس دین کی علامت کہتے ہیں۔ ڈیفرنٹ ریلیجن اپنی آئیڈینٹی سے پہچانے جاتے ہیں اور ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے سمبولیکل ان کی کچھ علامات ہیں، کچھ نشانات ہیں۔ جیسے ادر ریلیجنز، جیسے ڈیفرنٹ ریلیجن، ڈیفرنٹ لوگ اپنی اپنی شناخت اور اپنی اپنی علامت رکھتے ہیں، اللہ نے دین اسلام کے ماننے والوں کو بھی کچھ شناخت اور علامتی چیزیں عطا فرما دی، تو وہ علامات ان کو شاعر اللہ کہا جاتا ہے، ان کو اللہ کا نشان کہا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جس نے اللہ کے نشانوں کی تعظیم کی، پروردگار فرماتا ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ اس کے دل کے پرہیزگار ہونے کی نشانی ہے۔ اب شاعر اللہ کیا ہے؟ شاعر اللہ اوقات بھی ہیں، شاعر اللہ مقامات بھی ہیں، شاعر اللہ ایام اور دن بھی ہیں۔ اگر ہم مقامات کی بات کریں تو صفا مروہ ایک پہاڑی کا نام ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے شاعر اللہ ہے، اسلام کی پہچان ہے۔ سمبولیکل ہم پہچانتے ہیں کہ یہ بندہ مسلمان ہے جو صفا مروہ میں دوڑ رہا ہے، شاعر اللہ ہے۔ بیت اللہ شاعر اللہ ہے، یہ جگہیں مسجد شاعر اللہ ہے۔ اس کا مطلب کچھ جگہیں، کچھ مقامات شاعر اللہ ہوتے ہیں، جیسے مسجد ہے، بیت اللہ ہے، صفا مروہ ہے۔
اسی طرح عرفات ہے، مزدلفہ ہے، میدان مینا ہے، یہ ساری کے سارے شاعر اللہ ہیں۔ ایسے ہی کچھ اوقات بھی شاعر اللہ ہیں، جیسے رمضان المبارک، یہ مہینہ شاعر اللہ میں آتا ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک، جمعے کا دن، آج عید الفطر کا دن، اور اسی طرح عید الاضحیٰ کا دن۔ اسی طرح جب ہم ایام حج کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزوں کو شاعر اللہ قرار دیا گیا، جگہیں بھی، مقام بھی، اور کچھ ہمارے افعال اور عبادات بھی شاعر اللہ ہے، جیسے نماز شاعر اللہ ہے، آذان شاعر اللہ ہے۔ تو پتہ چلا مقامات بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، عبادات و افعال بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، اور کچھ اوقات بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو لازم قرار دیا گیا کہ ان جگہوں کی تعظیم کی جائے، جیسے وہ جگہ جس کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک جس نے زمین پہ جنت کا نظارہ کرنا ہو، اس ٹکڑے کا دیدار کرے، ریاض الجنہ۔ اس کو اسلام نے جنت کا، ریاض الجنہ کا مقام دیا، جہاں ہمارے آقا اس وقت جلوہ فرما ہے۔ وہ جگہ محدثین کہتے ہیں عرش الہی سے بھی بلند ہے، اس کا مرتبہ۔ اس کا مطلب ہم پر لازم ہے کہ ہم شاعر اللہ کی تعظیم کریں، اور یہ بات کہتے ہوئے انتہائی دکھ ہوتا ہے آج لوگوں کے ہاں وہ ادب نہ رہا۔ پہلے وقت آذان ہوتی تو گھروں میں بچیاں فوراً اپنے سر پہ کپڑا لے لیتے، ٹی وی بند ہو جاتے، گفتگو بند، اللہ کے گھر سے اذان کی آواز آ رہی ہے، اور اب اذان بھی ہو رہی ہے، نہ سروں پہ دوپٹے ہیں اور نہ گھروں میں ٹی وی بند ہیں، موبائل پہ باتیں چل رہی ہیں، گفتگو شنید بھی جاری ہے۔ تعظیم جب چھوٹ گئی تقویٰ بھی گیا۔ اور ماہ رمضان میں اگر کوئی کسی عذر کی وجہ سے کبھی روزہ نہ رکھتا، بیمار ہے، تو وہ کسی کونے کو تلاش کرتا کہ جہاں چھپ کر وہ کچھ اپنی دوائی اور میڈیسن لے سکے، لیکن اب ایسے ایسے ہٹے کٹے بازاروں میں کھڑے ہو کے پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ رمضان شاعر اللہ ہے، اگر آپ اس کی تعظیم نہیں کر رہے، اگر آپ بیمار ہیں یا کوئی عذر ہے، وہ تو ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ اللہ کے مقرر کردہ نشانوں کی تعظیم کو چھوڑ دیں۔ شاعر اللہ کی تعظیم ہر ایک پر لازم ہے۔ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ دل کی پرہیزگاری کی نشانی ہے، علامت ہے کہ آپ کے دل میں تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اسی طرح گرامی حضرات، وہ پاک جگہ جہاں فرشتے صبح 70,000، شام کو بھی 70,000، بعض کچھ لوگوں نے اپنے سیاسی نعروں سے اس جگہوں کی عزت کو بھی پامال کر دیا۔ آپ اپنے معاملات اپنے تک رکھیں، جہاں سانس لینا بھی اونچی آواز سے منع ہے، جہاں پلکوں پہ چل کے آنا ادب کا مقام ہے، ان جگہوں کا بھی تقدس پامال کر دیا جائے۔ بعض لوگوں نے با جماعت نمازیں، تراویح کچھ لوگوں کے پیچھے لگ کے چھوڑ دی۔ یاد رکھیے، جو بندہ آپ کی نماز چھوڑ کے اپنے سیاسی جلسے میں آنے کا کہہ رہا ہے، اس نے تعظیم نہ کی شاعر اللہ کی، گرامی حضرات، اس کے دل میں تقوی اور پرہیزگاری نہیں ہے۔ تقوی وہی رکھتا ہے جو رمضان کا بھی احترام کرے گا، روزے کا بھی احترام کرے گا، پاک جگہوں کا بھی احترام کرے گا۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جس نے اللہ کے نشانوں کی تعظیم کی، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ اس کے دل میں اور پرہیزگاری اضافہ کرتا ہے، اس کے دل میں پرہیزگاری کی خوبصورت لذتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے آج کی ہماری گفتگو کا پہلا نقطہ یہ ہے، تقوی، پرہیزگاری شاعر اللہ سے۔ پچھلے دنوں کچھ غیر مسلموں نے اسلام کی بہت سی چیزوں کو حرف تنقید بنایا، تو میں نے ان کی زبان میں بات کی۔ ہم نے اس پر ایک کتاب لکھی جو آج بھی پنجاب یونیورسٹی کی لائبریری میں موجود ہے، فار گاڈ سے ڈونٹ ریڈیکیول دا کسٹم آف اسلام۔ ہم نے ان سے کہا خدا کے واسطے ڈونٹ ریڈیکیول دا کسٹم آف اسلام، اسلام کے شاعر کو، اسلام کی علامات کو حرف تنقید نہ بنائیں،
ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے بیت اللہ عظمت کی جگہ ہے، ہمارے لیے روضہ رسول عظمت کی جگہ ہے، ہمارے لیے رمضان عظمت کا مقام ہے، ہمارے لیے عید الفطر شاعر اللہ ہے، ہمارے لیے عید الاضحیٰ اور قربانی شاعر اللہ ہے، ہمارے لیے صفا مروہ شاعر اللہ ہے۔ ڈونٹ ریڈیکیول دی کسٹم آف اسلام، اللہ کے مقرر کردہ نشانوں کو اور ہمارے سمبولیکل جس سے اسلام کا اظہار ہوتا ہے ان نشانوں کو حرف تنقید نہ بنائیں۔ ہم نے غیر مسلم کو تو جواب دیا، ان کلمہ پڑھنے والوں کو ہم کیا کہیں جو کلمہ پڑھ کے روضہ رسول کی بے حرمتی کریں، جو کلمہ پڑھ کے رمضان کی بے حرمتی کریں؟ اللہ فرماتا ہے مومن کی نشانی ہے وہ شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے۔ اگر ہم نے مسلمانوں نے اسلام کی علامات کی تعظیم اور حرمت کو مد نظر نہیں رکھنا تو کوئی غیر تو آ کے اس کی تعظیم نہیں کرے گا۔ تو اس لیے آج عید کے اجتماع میں میری گفتگو کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ خدا را اپنے گھروں میں ماحول بنائیں، آذان کی آواز ہو تو ہم کوشش کریں اپنے تمام پرسنل معاملات کو چھوڑ کے اللہ کے گھر کی اذان سنیں۔ اور اسی طرح رمضان ہو، آج کا پاک دن ہے عید الفطر، یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے۔ اگر کوئی عید کے دن بھی سویا رہا، نہ نماز نہ کسی، تو اس نے گویا کہ آج کے دن کی تعظیم نہ کی۔ آج کے دن کی کیا تعظیم ہے؟ فرشتے راستے میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ فخر کرتا ہے اور لوگ کشاں کشاں بڑھتے ہیں عیدگاہ کی طرف، فرشتے ان کے نام لکھ رہے ہوتے ہیں۔ پروردگار فرماتا ہے بتاؤ یہ لوگ جو روزہ رکھ کے ان کے چہرے پر کتنی متانت ہے، کتنی سنجیدگی ہے، یہ کتنے خوبصورت انداز میں پھر میری بارگاہ میں رحمتیں حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ بتاؤ مزدور جب مزدوری کر لے تو کیا کیا جائے؟ رشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اس کو پوری اجرت دی جائے، فرمایا ان کو گھر جانے سے پہلے ہم بخشش کا پروانہ عطا فرما دیں۔ یہ شاعر اللہ ہے۔ عید کا اجتماع ہم کیوں کھلے میدان میں آئے، ہم کیوں گراؤنڈ میں آئے؟ اس لیے کہ ہمارے آقا صحابہ کو لے کر آتے، کہتے آؤ کھلے میدان میں چلے۔ عید کا سجدی ممبر پہ محبوب خدا بیٹھتے، سامنے ابو بکر صدیق عمر فاروق بیٹھتے، کھلے میدان میں شوکت اسلام کا اظہار ہوتا، رب کی رحمتیں کھل کے برستی، جانے سے پہلے بخشش کے پروانے جاری ہو جاتے۔ ہم بھی اپنے آقا کی وہ سنت ادا کر رہے ہیں۔ تو گرامی قدرات، دوسری بات، عید اچھے کپڑے پہننے کا نام نہیں، عید اچھا جوتا پہننے کا نام نہیں، عید اچھے کھانے کھانے کا نام نہیں، عید تو ایک احساس کا نام ہے۔ اگر عید میں بھی ہمارے ہاں احساس نہ ہو تو ہم پھر عید کے اس فیوز و برکات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ عید میں احساس ہے اپنے قریبی بہن بھائیوں کا، رشتہ داروں کا، اپنے قرب و جوار کا۔ گرامی حضرات، عید کا ایسا موقع ہوتا ہے، رمضان کے بعد دل نرم ہوتے ہیں۔ اگر دل میں کسی کے بارے میں نفرت ہے، کدورت ہے، خدا را آج عید مبارک کے ساتھ وہ سب کچھ ختم کر کے جائیں، سب کچھ مٹا دیں۔ اور دلوں سے جب آپ ملتے ہیں، میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، دل باغ باغ ہو جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے معانقہ کیا، یہ جو ہم گلے ملیں گے نا ابھی عید پڑھ کے مبارک دیں گے، اسے کہتے ہیں معانقہ کیا اور مصافحہ کیا۔ سرکار فرماتے ہیں دوران معانقہ اس نے مجھ پہ درود پاک پڑھا، وہ دونوں جدا ہونے سے پہلے اللہ ان کے لیے بخشش کا پروانہ جاری فرما دے گا۔ کتنا انعام ہے اللہ کا۔ آج سارے عید کے بعد ایک دوسرے سے ملیں، چھوٹا سا درود صلی اللہ علی محمد، بس یہی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، بخشش کے پروانے لیتے جائیں اور دل کی نفرتوں کو دور کریں۔ یہ موقع ہوتا ہے، انسان زندگی میں چلتے ہوئے اپس اینڈ ڈاؤن ہے، کسی کے رویے سے، کسی کی بات سے، کسی کے جملے سے، کسی کے فعل سے انسان کے دل میں کوئی بات آ جاتی ہے۔ یہ موقع ہوتا ہے جب آپ سینے سے لگا کے اور آپ پیارے محبوب کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کو سلام کر کے جدا ہوتے ہیں، بخشش کا پروانہ جاری ہو جاتا ہے۔ تو لہذا ایک تو عید کے موقع پر اس کی بھی کوشش کریں، جہاں تک ہو سکے آپ اس کے اور جو آپ کے قرب و جوار میں جو نہیں آئے یہاں عید پہ یا دور ہیں، آپ ان کو فون کر کے جس طرح بھی
ایک دوسروں کی نفرتوں کو مٹائیں صرف رب کی رضا کے لیے، چونکہ میں نے یہاں اللہ کی رضا کا ہے۔ ممکن ہے مد مقابل نے آپ سے زیادتی کی ہو، لیکن جب آپ کے پیش نظر ہے میں نے اپنے محبوب آقا کی حدیث سنی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ توڑنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس صلہ رحمی کی وجہ سے سرکار فرماتے سل من قطعک، جو تجھ سے رشتہ توڑے تو اس سے جوڑ لے۔ اس حدیث کو پیش نظر رکھ کے انشاءاللہ آپ رشتہ داروں اور قربت کے معاملات میں ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے۔ امید واسق ہے اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے محبوب بھی راضی ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس نے ابھی تک صدقہ فطر نہیں دیا وہ فطرانہ ادا کرے۔ فطرانہ کم سے کم اس کی قیمت جو ہے وہ 2.25 کلو گندم یا آٹے کی لگائیں تو 170 روپیز بنتی ہے، 170 روپے۔ زیادہ آپ کھجور کا دے دیں، 4.5 کلو کھجور کی قیمت کا، جتنا زیادہ دینا چاہیں آپ اپنا بھی فطرانہ دیں، جنہوں نے ابھی تک نہیں دیا، جنہوں نے دے دیا ٹھیک ہے، اپنے چھوٹے بچوں کا بھی دیں، یہ معاف نہیں ہوتا۔ اور کسی بھی غریب کو جو صاحب نصاب ہے، حاجت اصلیہ سے زیادہ اس کے پاس پیسے ہیں، اس میں سال گزرنا شرط نہیں، مال کا نمو ہونا گروتھ بھی شرط نہیں ہے، تو وہ فطرانہ ادا کرے، اور جہاں تک ہو سکے خوشی خوشی آج ایک دوسروں کے ساتھ ملتے ہوئے خوشیوں کا اظہار کرے۔ بندہ خوش ہوتا ہے رب بھی راضی ہو جاتا ہے۔ الخلق عیال اللہ، حدیث میں آتا ہے مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، جو مخلوق کے ساتھ خیر خواہی رکھتا ہے اللہ بھی اس کے ساتھ خیر خواہی رکھتا ہے۔ گرامی قدرات، آخری بات، ماہ رمضان مبارک میں اگر کسی عذر کی وجہ سے روزے چھوٹ گئے تو بعد میں قضا کریں، روزے معاف نہیں ہوتے۔ ہاں وہ بندہ جو بہت بوڑھا ہے جس کو اب کبھی طاقت ملے گی نہیں، وہ فدیہ ادا کرتا ہے ایک روزے کا، جن کے چھوٹے ہیں وہ بعد میں قضا کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، بعد میں ان کو شمار کیا جائے۔ لہذا دعا ہے رب قدوس کی بارگاہ میں، آج عید کا یہ اجتماع ہمیں اس بات کی خمازی کر رہا ہے کہ ہم کس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم آپ کی سنت مبارکہ کو اپنا کے، آپ کی عزت اور حرمت کو اپنا کے، اسلام کی عظمتوں کو اپنے دل میں بسا کر کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو پا سکتے ہیں۔ سب لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آج سارے اہلیان مجاہد آباد تقریباً موجود ہیں، دلوں کی قدورتیں مٹا کے ایک دوسرے سے محبتیں بڑھا دیں، اور یہ بھی میری گزارش ہے کہ اگر آپ کی فیملی رشتہ داروں میں کوئی ناراض ہے آپ ان کی ناراضگیوں کو بھی دور کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میری جو بات کا نقطہ وہ یہ تھا، جس نے اللہ کے نشانوں کی تعظیم کی ہے، اللہ کی عزت کی قسم اللہ اس کے دل کو تقوی پرہیزگاری عطا فرماتا ہے۔ تو تعظیم کریں اللہ کے نشانوں کی، پاک جگہوں کی، عید الفطر کی، رمضان کی، جمعے کی، مسجد کی اذان کی، اور اس جگہ کی جہاں 70,000 فرشتے صبح ہیں، 70,000 شام۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ، سیرت طیبہ کو اپناتے ہوئے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مشن کو، جس کے لیے ہمارے آقا نے اپنی زندگی کو ہمارے لیے پیش کیا۔ اللہ فرماتا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، محبوب خدا ہمارے لیے اس کائنات میں ماڈل آف ایکسیلنس ہے، کامیابی کی دلیل ہے۔ جس اینگل سے محبوب خدا کی اتباع کرو گے کامیابی آپ کے قدموں کو چھو گے۔ لہذا ہمارے آقا نے اخلاق سے لوگوں کو قریب کیا، اپنی مورل ویلیوز کو ڈیولپ کریں، جہاں تک ہو سکے اخلاق حسنہ کو اپنائیے۔ پروردگار جو کچھ کہا اس پر مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز عید اب شروع ہونے لگی ہے، جو لوگ آ رہے ہیں جلدی سے آپ آئیے اور شامل ہو جائیں۔ میں آپ کو عید کا طریقہ سمجھاتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم عید کی طرف بڑھتے ہیں۔ نماز عید الفطر واجب ہے، اور اس کے اندر 6 زائد تکبیریں ہوتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نیت کریں گے 2 رکعت نماز عید الفطر 6 زائد تکبیروں کے ساتھ۔ پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے منہ قبلہ شریف کے اللہ اکبر، آپ نے یہ نیت کر لینی ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہا جائے گا، تکبیر تحریمہ، آپ ہاتھ اٹھائیں گے اور اس کے بعد زیر ناف باندھ لیں گے اور ثنا پڑھیں گے، امام بھی ثنا پڑھے گا، آپ بھی ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم۔ اس کے بعد پھر 3 تکبیرات زائد ہوں گی، اللہ اکبر اور ہاتھ کو چھوڑ دینا ہے، پھر دوسری تکبیر ہوگی اللہ اکبر، ہاتھ کو چھوڑ دینا ہے،
پھر تیسری تکبیر ہوگی اللہ اکبر اور ہاتھ کو باندھ لینا ہے۔ اب امام قرات کرے گا اور آپ پیچھے خاموشی کے ساتھ سنیں گے، اور اس کے بعد پھر رکوع سجود۔ دوسری رکعت جب شروع کریں گے اس کے اندر پہلے قرات ہو جائے گی، آپ قرات سنیں گے، اس کے بعد اللہ اکبر ہاتھ چھوڑیں گے، اللہ اکبر ہاتھ چھوڑیں گے، اللہ اکبر، 3 تکبیریں، اللہ اکبر کے ساتھ رکوع میں آ جائیں گے، اور اس کے بعد رکوع سجود، اس کے بعد پھر خطبہ ہوگا، اور اس کے بعد نماز کے لیے آپ تمام احباب کھڑے ہو جائیں اور اپنی صفیں سیدھی کر لیجئے، تھوڑا سا آگے آگے ہو جائیں، پیچھے بہت سے لوگ ہیں جگہ ختم ہو گئی ہے، جو بعد میں آنے والے ہیں جن کو جگہ نہیں مل رہی وہ ایڈجسٹ کریں، کیونکہ جتنی جگہ کا ہم نے اہتمام کیا تھا مجھے نظر آ رہا ہے وہ جگہ ختم ہو چکی ہے، احباب کافی آ چکے ہیں، لیکن اگر آپ آگے آگے ہو کے تھوڑا تھوڑا جگہ دے دیں گے تو انشاءاللہ تعالی جگہ اس کے اندر بن جائے گی، تو تھوڑا تھوڑا گنجائش نکالیں سب لوگ، اور اس کے بعد آپ کوشش کریں تھوڑی تھوڑی جگہ